ٹمبکٹو، پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام دین محمد تھا۔ دین محمد بڑھئی تھا، وہ لکڑی کو تراشنا بھی جانتا تھا، لوگ اسے دینو بڑھئی کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن دینو بڑھئی کو لکڑی کا ایک ٹکڑا ملا، یہ لکڑی نہایت ہی قیمتی تھی۔ دینو بڑھئی نے سوچا اس قیمتی لکڑی سے کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو اپنی مثال آپ ہو۔ پھر اس نے اس لکڑی کو ایک پتلے کی شکل میں تراشنا شروع کر دیا۔ دینو بڑھئی کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ پتلا حرکت کرنے لگے گا تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ دینو بڑھئی انہی خیالات میں کھویا پتلا تراشنے کا کام کرتا رہا۔ جب پتلے کا سر اور چہرہ تراش چکا تو اس نے دیکھا کہ پتلے کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ دینو بڑھئی پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر اس نے جلدی جلدی پتلے کے باقی اعضاء کی تراش شروع کر دی، اور جب دینو بڑھئی نے پتلا مکمل کر لیا تو وہ پتلا آگے بڑھ کر دینو بڑھئی سے لپٹ گیا۔ پتلا دینو بڑھئی سے باتیں کرنے لگا۔ دینو بڑھئی نے پتلے کو چلتے پھرتے اور باتیں کرتے دیکھ کر اس کے لیے لباس کا انتظام کیا اور اپنے اس شاہکار کا نام ٹمبکٹو رکھ دیا۔ دوسرے دن جب محلے کے سب بچے سکول جا رہے تھے تو دینو بڑھئی نے بھی سوچا میرے ٹمبکٹو کو بھی سکول میں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس نے ٹمبکٹو کو سکول داخل کروا دیا۔ ایک دن ٹمبکٹو سکول جا رہا تھا کہ اسے راستے میں 5 سکے ملے۔ ٹمبکٹو نے سکے اٹھا کر جیب میں رکھے اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ میں گھر جا کر یہ سکے اپنے ابو کو دوں گا، اس طرح وہ کچھ دن اچھا کھانا کھا سکیں گے۔ ٹمبکٹو ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی اور ایک بلی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ لومڑی نے ٹمبکٹو کو روکا اور کہا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس 5 سکے ہیں، اگر تم چاہو تو ان 5 سکوں سے ہزاروں کی تعداد میں سکے حاصل کر سکتے ہو۔ ٹمبکٹو نے پوچھا وہ کس طرح؟ لومڑی بولی یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جادو کا کھیت ہے، اس کھیت میں اگر تم یہ سکے دبا دو تو دوسرے ہی دن وہاں ایک پودا نکل آئے گا اور اس پودے کے پتوں کی بجائے سکے لگے ہوں گے۔ ٹمبکٹو بہت خوش ہوا اور اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ تمام سکے اپنے والد کو دے دوں گا اور وہ بہت امیر آدمی بن جائیں گے۔ لومڑی اور بلی ٹمبکٹو کو لے کر ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا ٹمبکٹو شام ہونے والی ہے، ہم نے اپنے ایک دوست کو ملنا ہے، اب تم اکیلے ہی آگے چلے جاؤ، یہاں سے کچھ ہی دور تمہیں جادو کا کھیت نظر آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی اور بلی اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ٹمبکٹو کھیت کی تلاش میں آگے چل پڑا۔ شام کے سائے بڑھنے لگے تھے، اس لیے پہلے تو ٹمبکٹو نے اپنی رفتار میں اضافہ کیا اور پھر وہ بھاگنے لگا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کھیت میں سکے دبا دے تاکہ کل ہی اسے ڈھیروں سکے مل جائیں۔ اچانک ٹمبکٹو کے سامنے ایک لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ اس لڑکی کا جسم کانچ کی طرح تھا اور سر پر نیلے رنگ کے بال بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس لڑکی نے ٹمبکٹو سے کہا تم اپنے سکے گھر لے جاؤ اور اپنے ابو کو دے دو، لومڑی اور بلی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سکے دبا دینے سے پودے اگتے ہوں۔ ٹمبکٹو نے سوچا ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی مجھ سے سکے چھین لے۔ اس نے کہا لیکن میرے پاس تو سکے نہیں ہیں۔ ابھی یہ الفاظ ٹمبکٹو کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ اس کی ناک لمبی ہونا شروع ہو گئی۔ ٹمبکٹو اپنی بڑھتی ہوئی ناک دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ لڑکی نے کہا دیکھو ٹمبکٹو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ اس کی سزا ہے، تم جتنا جھوٹ بولو گے تمہاری ناک اتنی ہی لمبی ہوتی جائے گی۔ ٹمبکٹو نے اپنے جھوٹ سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ سچ بولنے کا عہد کیا تو اس کی ناک خود بخود اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ لڑکی نے ٹمبکٹو کو بتایا کہ میں ایک پری ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تم ایک پتلے تھے اور میں نے ہی تمہارے اندر جان ڈالی ہے، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کے پیچھے مت بھاگو، پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو اور پھر خوب دولت کمانا۔ پری نے تالی بجائی تو ایک بڑا سا کبوتر وہاں آ گیا۔ پری نے کبوتر کو حکم دیا کہ ٹمبکٹو کو اس کے والد کے پاس چھوڑ آئے اور لڑکی کی شکل میں آئی ہوئی پری غائب ہو گئی۔
कबूतर ने टम्बकटू से कहा, जल्दी से मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ, तुम्हारे अब्बू एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर समंदर में तुम्हें तलाश कर रहे हैं, हमें फौरन उनके पास जाना है। टम्बकटू कबूतर की पुश्त पर सवार हो गया और कबूतर ने उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते कबूतर समंदर तक पहुंच गया। वहां उन्होंने देखा कि दीनू बढ़ई एक कश्ती में सवार समंदर में जा रहा था। समंदर की एक बड़ी लहर ने दीनू की कश्ती उलट दी थी। दीनू बढ़ई समंदर में जा गिरा। काफी देर तक वो सतह आप पर नजर न आया तो कबूतर ने टम्बकटू से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अब्बू को किसी शार्क मछली ने निगल लिया है। यहाँ समंदर में बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ होती हैं, वो बहुत से लोगों को बआसानी निगल लेती हैं। टम्बकटू ये सुनकर खौफजदा हो गया और वो कबूतर की पुश्त पर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और गिर गया। इत्तेफाक की बात है कि समंदर में जिस जगह टम्बकटू गिरा वहाँ वही शार्क मुंह खोले खड़ी थी जिसने उसके वालिद को निकल लिया था। टम्बकटू उसके खुले हुए मुंह में गिरा और हलक से फिसलता हुआ शार्क के पेट में चला गया। शार्क के पेट में बहुत ही अंधेरा था। टम्बकटू जब होश में आया तो एक तरफ उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आई। टम्बकटू ने करीब जाकर देखा तो वहाँ एक आदमी पड़ा था और अंधेरे में उसकी ऐनक के शीशे चमक रहे थे। टम्बकटू उस आदमी को खींचकर शार्क के हलक तक ले आया। यहाँ थोड़ी सी रोशनी थी। हल्की रोशनी में टम्बकटू ने देखा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके अब्बू थे। टम्बकटू ने बड़ी मुश्किल से दीनू बढ़ई को होश दिलाया और कहा, अब्बू जान जल्दी से होश में आइए क्योंकि हमें इस शार्क के मुंह से निकलना है। क्योंकि अबू जान इस वक्त शार्क मछली मुंह खोले सो रही है। अगर उसने मुंह बंद कर लिया या जाग गई तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। दीनू बढ़ई को होश आया तो वो जल्दी से उठा और टम्बकटू के साथ शार्क के हलक पर चढ़कर जबान तक आ गया और फिर दोनों ने शार्क के मुंह से बाहर समंदर में छलांग लगा दी। करीब ही साहिल था। टम्बकटू और दीनू बढ़ई तैरते हुए साहिल तक आ गए। उसको कांच की गुड़िया जैसी नीले बालों वाली लड़की बहुत याद आ रही थी। इतने में वो लड़की वहां आ गई और उसने टम्बकटू को इंसानी शक्ल का लड़का बना दिया। दीनू बढ़ई और वो दोनों बहुत खुश हुए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।